نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، میرے سمیت تمام مومنین کو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نصیب فرمائے۔ اس مختصر وقت میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ہے استقبال رمضان۔ ماہ مقدس قریب ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے اس امت کو نہ بخشنا ہوتا تو کبھی بھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا نہ کرتا۔ یہ میری اور آپ کی بخشش کی نوید لایا ہے، خوشخبری لایا ہے۔ خوش قسمت انسان ہے کہ جو اس ماہ مقدس میں اللہ کے حضور توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی دلوا کر اپنے مقدر کو نیک بخت بنا لیتا ہے، اور بدقسمت ہے وہ انسان کہ جسے یہ زندگی میں مالک نے دوبارہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ عطا کیا لیکن وہ پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لائے، ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے سدرہ چھوڑ کر پاس آئے، کہا آقا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر اپنی بخشش نہ کروا پائے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ یعنی اس بدقسمت بندے کے لیے جسے میرا رب رمضان کا مہینہ دے اپنی بخشش نہ کروائے، اس کی بربادی کی دعا جبرائیل امین نے کی ہے۔ یہ نیکیوں کی بہار ہے، سیل لگی ہے نیکیوں کی۔ میرے اور آپ کے لیے ایک ایسا نیکیوں کا موسم بہار ہے جس میں لوٹ ہی لوٹ ہے، اپنے مقدر میں بھر لو۔ اس نے ایسی سیل لگائی ہے معذرت کے ساتھ، جہاں پوسٹر لگا ہو شوارمے کا اور ساتھ لگا ہو ایک کے ساتھ ایک فری ہے، ہم اس سے لیتے ہیں۔ مالک نے کیا فرمایا؟ فرمایا عام مہینوں میں تم فرض ادا کرو گے ایک فرض کا ثواب ملے گا، جب رمضان کے مہینے میں فرض ادا کرو گے تو ایک فرض کے بدلے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ نفلوں کے بارے میں فرمایا اگر تم نفل پڑھو گے عام مہینوں میں تو نفلوں کا ہی ثواب ملے گا۔ اس ماہ مقدس میں جب تم نفل پڑھو گے تو میں تمہیں فرضوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اس نے تو سیل لگا دی
فرض قرض ہے، آپ اگر ادا کرتے رہیں گے وہ قرض اترتا رہے گا، اگر آپ نہیں ادا کریں گے تو وہ آپ کے ذمہ قرض چڑھتا رہے گا۔ باقی آج کے اس معاشرے کے اندر لوگوں نے سنتوں کا بھی انکار کر دیا، نہ پہلے پڑھنے کی ضرورت ہے نہ بعد میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ میری اس زمانے میں سنت پہ عمل کرے گا، سنت کو زندہ کرے گا، جس زمانے میں لوگ میری سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں گے، تو فرمایا سنو، جو اس زمانے میں میری سنت زندہ کرے گا، عمل کرے گا، میرا رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ سنت غیر موقدہ جنہیں پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ نہیں۔ عصر کی اور عشاء کی لوگوں نے تو سنت موقدہ بھی چھوڑ دی نا، اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ ساری سنت موقدہ ہیں۔ پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج تو مڈل پاس بندہ 2 سال ڈپلومہ کرتا ہومیوپیتھک کا، وہ بھی ساتھ لکھ لیتا ہے میں ڈاکٹر ہوں۔ جو دوائی کی پڑیاں دے، پھکی دے، وہ بھی حکیم۔ یعنی ہم لوگوں نے سوچ کا معیار ہی بدل دیا۔ حکیم وہ نہیں ہوتا جو پڑیاں دیتا ہے، حکیم سویا ہوا ہے آپ کے شہر میں، یہ شیشوں والے دروازے میں، اللہ کروڑ ہا رحمتیں نازل کرے ان کے مزار پہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حکیم وہ ہے جس نے قرآن کی ایک آیت کی 3 تفسیریں لکھی ہیں۔ تفسیریں نعیمی پڑھی ہے نا، ایک آیت کی 3 تفسیریں۔ ہم نے حکیم اسے سمجھا جس نے پھکی کی 2-4 پڑیاں دے دی۔ مڈل پاس بندہ ہے، اس نے 2 سال ڈپلومہ کیا، اس نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ لیا۔ حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہے جب مرزائی نے دعویٰ کیا تھا کہ آؤ میرا مقابلہ کرو، آج جتنے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا ختم نبوت کے، یہ سارے اپنے اپنی بلوں کے اندر گھس گئے تھے، کوئی نہیں اس کے مقابلے میں آیا۔ اگر اس کے مقابلے میں آیا ہے تو گولڑے کا تاجدار آیا ہے۔ یہ تو ہوا جب چلتی ہے تو اس ہوا کے ساتھ اپنے جھنڈے لہرا کر کہتے ہیں ہم بھی شامل کر لو۔ بادشاہی مسجد کے ممبر پہ جس ہستی نے للکارا تھا اس کو، اس کا نام پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سارا واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ حج پہ جا رہے، راستے میں سنت غیر موقدہ عصر کی چھوٹ گئی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار کروایا، کہا میر علی دور تھے تو پڑھتے رہے، قریب آئے ہو تو چھوڑ دیا ہے۔ تو آگے سے عرض کیا سونے جے روز دیدار کروائیں تو پھر روز چھڈ دیں۔ کسی نے پوچھا تھا نا آپ گئے ہیں کیا اپنے نانا کا دیدار بھی کیا ہے؟ تو وہاں ہی کہا تھا نا کتھے میر علی تے کتھے تیری ثنا، کتھے گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اللہ اکبر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سنت غیر موقدہ اگر بندہ پڑھتا ہے تو حضور اس پہ کتنی نظر رکھتے ہیں، کرم کرتے ہیں۔ تو جو سنت موقدہ ادا کرتا ہے تو محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ کتنی نظر کرم کرتے ہوں گے۔ اس کے بعد نفل، کل قیامت کے دن جب نیکیاں تولی جائیں گی نماز کی، یہ آج اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ انکار کر رہے ہیں ہر چیز کا، کوئی کسی چیز کا انکار کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کا، تو یہ تو چھوٹے چھوٹے کے انکار ہیں، یہ بڑے شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا تو لوگوں نے انکار کر دیا کہ بندہ جو نیکی کرتا ہے اس کا وجود نہیں ہے،
تو رب کیسے تولے گا؟ بھائی جس چیز کو تولنا ہے اس کا وجود چاہیے، جسم چاہیے، اس کا مادہ چاہیے، حص چاہیے، جس کی ہے ہی کوئی نہیں، اس کو کیسے تولے گا؟ لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو آج کے فلاسفر نہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آؤ تم نے کہا ہے کہ اللہ نیکیوں کو کیسے تولے گا جس کا کوئی وجود نہیں ہے؟ کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ تو کہا آؤ مجھے جواب دو، تمہاری سائنس کہتی ہے اس وقت اتنی ہوا اتنی مقدار میں اتنے کلومیٹر پہ جا رہی ہے، تیری سائنس جس ہوا کا نہ جسم ہے نہ حص ہے نہ وجود ہے اسے تول رہی ہے، تو میرا رب غیر وجود کو نیکیوں کو بھی تول لے گا۔ جب کل قیامت کے دن نماز کی نیکیاں رکھی جائیں گی، نمازیں کم ہوں گی نا، تو مالک فرمائے گا میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو تو صحیح، کیا نفل نماز بھی ہے؟ فرشتے کہیں گے ہاں مولا نفل نمازیں ہیں۔ کہا تو پھر اس کی نفل نمازیں فرضوں کے برابر میں ڈال دو۔ تو بہانے کے ساتھ نا اس ماہ مقدس میں نفل پڑھتا رہا کریں، عام روٹین میں بھی، اور یہ تو نیکیوں کی بہار آ گئی ہے نا۔ مثلا بندہ ساری رات جاگتا رہتا ہے، کیوں جاگتا ہے؟ وہ جی بندہ سو جائے تو صبح اٹھے بھوک نہیں لگتی، ساری رات جاگتے رہو تو صبح بھوک اچھی لگی ہوتی ہے، کھانا بندہ دبا کے کھا لیتا ہے۔ میں کہ صدقے جان تیرے ایمان تیری، یعنی ساری رات کچھ 7-8 گھنٹے اس لیے جاگتا رہا کہ صبح روٹی پیٹ بھر کے کھا لوں گا، اور ساری رات جاگتا بھی رہا تو 2 سجدے بھی نہ کر سکا، صرف اس لیے کہ روٹی اچھے سے کھا لوں گا۔ مالک نے روزے اس لیے تو نہیں رکھوائے کہ تو پیٹ بھر کے کھاتا رہا، مالک نے تو روزے اس لیے رکھوائے کہ تیرا پیٹ کچھ خالی ہو، پیاس لگے تو تیرے اندر کی بیماریوں کو ختم کروں۔ ہمارے اندر نا اتنا حوصلہ نہیں ہے، اگر ہم زیادہ کھا لیں تب بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، اگر نہ کچھ کھا سکیں بھوکے ہوں تب بھی بتاتے ہیں۔ حوصلہ نہیں ہمارے اندر بھئی ہم کسی چیز کو ہضم کر سکیں۔ مثلا ہم نے روزہ رکھا، پورا جگ لسی کا پی گئے، روزے سے پہلے 1 کپ چائے کا پی گئے، روزہ بند کرتے ہوئے 4 گلاس پانی کے پی گئے، پھر سارا دن ہم بتاتے رہیں گے یار 4 گلاس لسی کی پیے، 2-3 گلاس پانی کی پیے، 1 کپ چائے کا پیا، اب گڑوں گڑوں ہو رہی ہے، میں نماز میں گیا ہوں تو بڑی مشکل الٹی آنے لگی تھی، پتہ نہیں روزہ ہے کہ نہیں۔ بتائیے یار، اوبر سے نہ سنیں، ذرا سوچیں کہ ہم ساری رات اس لیے جاگتے رہے کہ صبح یہ سب کچھ کریں گے۔ مخلوقات میں صرف ایک مخلوق ہے اونٹ جو پانی سٹاک کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ پانی سٹاک نہیں کرتا معدے میں۔ معدے کے لیے 3 آپشن ہیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھیں نا، 3 چیزیں ہیں، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پانی اور روٹی سے اتنا بھر دیا اس کو کہ اب سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جب تہجد کے ٹائم اٹھیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ تہجد کی نماز پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھیں، 4 پڑھیں۔ سب سے پہلے رمضان میں یہ کام ہونا چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ بیوی کو اٹھائیں، اسے کہیں پہلے تہجد کی نماز بعد میں سحری۔ بچوں اور بچیوں کو اٹھائیں، انہیں کہیں جو بچے کم از کم 7-8 سال کے ہوں انہیں صبح سحری کھلائیں، روزہ نہ بھی رکھیں نا تو انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر سحری کروائیں، کیونکہ سحری کی برکتیں تو آپ کے بچوں کو ملیں گی نا۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تہجد کی
نماز، کہیں انشاءاللہ 5 نمازیں فرض یہ پابندی کریں، 7 سنت کی پابندی کریں اور 7 نفل نماز کی پابندی کریں۔ بہانے سے جب موقع ملے نفل پڑھتے رہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرض اگر آپ کو رب توفیق دے نا تو آپ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھتے رہیں، جو پیچھے قضا ہو گئی ہیں نا وہ پڑھتے رہیں۔ نماز ایک پڑھیں گے 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اپنا بجٹ نیکیوں والا بڑھا لیں، جب آپ عمل کرتے جائیں گے تو پھر آپ کو اجر بھی ملتا جائے گا۔ فرض قرض ہے، مالک کی تابعداری فرما برداری کا اجر ملے گا، سنتیں ہیں رب بھی راضی ہوگا، اس کا محبوب بھی راضی ہوگا۔ نفل نماز پڑھیں گے تو اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا، اس کے قریب ہوتے جائیں گے، نفلی نماز پڑھتے جائیں اس کا قرب ملتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک میرا رب تمہیں عطا کرتا ہے تو پھر نیکیوں کی بہار بھی دیتا ہے، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ دوسری چیز، اگر کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں آ جائے تو اس کو تانا نہیں دینا، تم کدھر آئے ہو، پورا سال تو آئے نہیں۔ یہ ہمارے اندر یہ بھی چیزیں ہیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کی توفیق ہے۔ وہ جیسے توفیق دیتا ہے، اگر وہ آ جاتا ہے تو مالک نے مہینہ ہی اسی لیے بنایا ہے۔ جب اس نے مہینہ ہی بخشش کے لیے دیا ہے، نیکیوں کی سیل دی ہے، تو وہ صرف میرے اور آپ کے لیے مخصوص تو نہیں ہے نا، وہ تو ہر ایک کے لیے ہے جس نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس لیے تانا نہیں دینا، یہ اس کی توفیق ہوتی ہے۔ جب توفیق مل جاتی ہے تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ وہ ایک مالک اور نوکر جا رہے تھے تو راستے میں نماز کا ٹائم ہوا، تو نوکر نے کہا جی میں نماز پڑھ لوں، تو مالک نے کہا جی پڑھ لے۔ وہ اندر چلا گیا، جب اندر گیا اس نے نماز پڑھی تو اس کو کوئی چسکا لگا ہوا تھا تسبیح رولنے کا نماز کے بعد، تو وہ بیٹھ گیا۔ آپ نا تھوڑا تجربہ بھی کر لیں، دیکھ لیں، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے فوراً بعد وہ چلا جاتا ہے، اس کی نماز کی کیفیت، اور ایک بندہ ہے نماز پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے، کچھ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، جو کچھ اسے آتا ہے وہ پڑھتا ہے۔ اس کے بعد وہ اکیلے میں جب دامن پھیلا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اب وہ اندر بیٹھ گیا، وہ پڑھتا جا رہا ہے، وہ مالک نے تھوڑی دیر دیکھا، باہر سے جھانک کے تو پوچھتا ہے کیڑی شاید جڑی تن باہر نہیں ہون دیندی؟ انہیں اندروں کیا سرکار جڑی چیز تو باہروں اندر نہیں ہون دیندی۔ یہ اس کی توفیق ہے، اس کی توفیق ہے۔ حالانکہ مالک تھا، وہ نوکر تھا، تو اس کا کام تھا اگر یادیانی ہو گئی ہے تو چلو یار آؤ مل کے پڑھتے ہیں، لیکن اس نے کہا جاؤ تم پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے نماز کی بھی پابندی کریں۔ اگر آپ کے متحد کوئی بندہ کام کرتا ہے تو رمضان المبارک میں اسے بھی نرمی کریں، اسے بھی نرمی کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ اگر وہی ہمارے بچوں کے لیے کھلونے لائے تو ہم اور بھی اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ یہ ماہ مقدس جو قریب آ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے۔ کھلونے تو نہیں ہیں لیکن برکتیں اور رحمتیں ساتھ لایا، اس لیے اس کی برکتیں اور رحمتیں اپنے اپنے دامن میں سمیٹنی بھی ہیں اور اس کی تکریم بھی کرنی ہے۔ ویسے تو ہمارے پاکستان کے اندر لا ہے، قانون ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کی توہین کرے اسے 6 ماہ کی قید ہو سکتی ہے، لیکن اسی طرح ہی ہے جس طرح باقی معاملات چل رہے ہیں، نہ کوئی قاعدہ ہے نہ کوئی قانون ہے، بس سارا کچھ چل رہا ہے۔ وہی ہوٹل جو پورا سال
صحت مندوں کے لیے ہوتے ہیں، وہی پھر پردہ لگا کے آگے فلیکس لگا دیتے ہیں، یہ بیماروں اور مسافروں کے لیے کھلے ہیں۔ سر عام کھانا پینا منع کیا گیا، روزے دار کے سامنے کھانے پینے سے منع کیا گیا۔ بیمار ہو، قرآن نے پورا ضابطہ رکھا ہے، جو بیمار ہو اسے معافی ہے، جو مسافر ہو اسے معافی ہے۔ کوئی بزرگ ہے، بوڑھا ہے، اسے معافی ہے۔ فدیہ رکھا گیا، کہا کوئی باپ ہے بیمار ہے، کوئی دادا نانی ہے تو اس کا فدیہ دے دو، رب اسی طرح اسے بھی اجر دے گا جس طرح پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں اس نے۔ لیکن جینون بیمار ہو، بیمار بنا نہ ہو، بیمار بنا نہ ہو، بیمار ہو تو مالک اسے معافی دیتا ہے۔ رب ظالم نہیں ہے، رب عادل ہے، وہ بندوں پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ کسی نفس پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ ہاں، ہر بندہ کہے کہ میں نہیں اٹھا سکتا 10 کلو وزن، تو وہ اس کی اپنی ثواب دید ہے، مالک تو نہیں نہ کہتا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اگر شام کو، ہمارے ہاں تو بدقسمتی ہے نا، میں تو اتنا حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ایمان کا کیا بنے گا۔ میں نے وہ بچے بھی دیکھے، وہ بڑے بھی دیکھے، یا اللہ میں نیت کرنا روزے دی، اگر صبح بارش ہوئی تو میرا روزہ، بارش نہ ہوئی، دھوپ نکلی تو روزہ کوئی نہ۔ دسو یار اسی اپنے آپ دے نال کی کر رہے ہیں؟ ہم کتنی تکلیف میں پڑتے ہیں ہمارے دین کا، مذہب کا، قرآن کا، اسلام کا۔ کوئی بندہ توہین کرے تو کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ دھوپ نکلی تو روزہ کوئی نہیں، بارش ہوئی، موسم ٹھنڈا ہوا تو میرا روزہ، یہ نیت ہے؟ انما الاعمال بالنیات، یار اعمال تو بعد میں ہیں، پہلے نیت ہے۔ ہم نے تو جو پھل کھانا ہے وہ سارا نیت کا کھانا ہے۔ تو جس بندے کی نیت ہی درست نہیں، وہ اس کا ثمر کیا پائے گا، کیا پھل پائے گا اس کا؟ دوسری بات، جب روزہ چھوڑ رہے ہوں نا، جب روزہ چھوڑ رہے ہوں تو ایک بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے نا ضرور اللہ سے بات کرنا، مالک یہ تو میں روزہ چھوڑ رہا ہوں، کیا اگلے سال بھی مجھے رمضان دے گا، یا میری زندگی کا آخری رمضان ہے؟ میرے جوان بچے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بوڑھا ہونا ہے، داڑھیاں سفید ہو جانی ہیں، ہاتھ میں چھڑی آ جانی ہے، کمزور ہو جانا ہے، جب بولنے اٹھنے کے قابل نہیں رہنا تب مرنا ہے۔ نہیں، یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ 18-19 سال کا بچہ ہے، کرکٹ کے میدان میں کھیلنے گیا ہے، وہ بالیں پھینک رہا ہے، 3 بالیں اس نے پھینکی ہیں، چوتھی بال ایسے پھینکنے لگا، وہیں وکٹوں پہ گرا، مر گئے۔ کیا اسے پتا تھا کہ میں پورا اوور بھی نہیں کروا سکوں گا؟ تو اگر جان بوجھ کر آپ ایک روزہ چھوڑ رہے ہیں، اگر ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، وہ ایک روزے کا بدل نہیں لے سکتے، اجر نہیں لے سکتے۔ اور یہ بھی نہیں پتا، اپنی آنکھوں کو تھوڑی دیر بند کریں، میں محلے داری کی بات نہیں کر رہا، رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں، ایک لمحہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے ذرا نگاہ گھمائیں، رشتہ داروں میں کتنے تھے جو پچھلے سال رمضان میں زندہ تھے، اس رمضان تک وہ چلے گئے؟ کیا جوان نہیں مرے، بوڑھے نہیں مرے، بچے نہیں مرے؟ کیا میں اور آپ نہیں مر سکتے؟ مرنا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ نہ اسلام پڑھا، نہ اسلام سنا، نہ سننے کے لیے تیار، جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کے لیے تیار نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں ہماری زندگیاں بیت گئیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ جنہوں نے قرآن پڑھا بچپن میں، ماں باپ نے سختی کی نہیں پڑھو پڑھو پڑھو، انہوں نے پڑھ لیا، پھر انہوں نے بچپن میں ہی پڑھا، زندگی بھر پھر قرآن نہیں پڑھا۔
ٹائم ہی نہیں ہے. کیا بولو نا، ٹائم ہی نہیں. کیا کریں مولانا صاحب؟ اب قرآن کہاں پڑھیں، کدھر پڑھیں، کیوں پڑھیں؟ ٹائم ہی نہیں ہوتا. اوے بابا فجر کی نماز پابندی سے پڑھو. فجر کی نماز تھوڑے بول رہے ہو، پابندی سے پڑھو. جب آپ فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں گے آپ کے چہرے پہ رونق آئے گی، آپ بیماریوں سے بچ جائیں گے، آپ کا دل کے اندر نور اترے گا، آپ کے رزق میں برکت آئے گی. آپ نے سنا نہیں کہ صبح فجر سے بعد سورج نکلنے تک سونا نہیں چاہیے؟ کیوں؟ رزق کی تقسیم ہوتی ہے. جب رزق کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو ہم تو کمبل اور کھینچ کے اوپر کر لیتے ہیں، نہیں چاہیے. پھر سارا دن شکوہ، کوئی گاہک نہیں آ رہا، کوئی کسٹمر نہیں آ رہا، روزی میں برکت نہیں. اور بابا جو برکت والی چیزیں ہیں وہ تو ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں. دوسری بات، فجر کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے. فجر کی نماز جلدی فجر کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے. اور رمضان کا مہینہ ہے، پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، بیوی کو اٹھائیں، بچیوں کو اٹھائیں، بچوں کو اٹھائیں کہ آپ بھی تہجد کی نماز پڑھیں. میں نے 2-3 جمعے پہلے ایک بات عرض کی تھی، آپ پورا مہینہ نفل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، معاملات کریں، پاکیزگی حاصل کریں، نیکی کریں. وہ آپ کو ان وظائف سے حاصل نہیں ہوگی جتنی آپ کی بیوی پاکیزہ ہو کر آپ کو کھانا بنا کر دے گی. جتنا آپ کے اندر تقویٰ بیوی کے پاکیزہ معاملات کرنے پہ آئے گی، اتنی کائنات میں وظائف سے نہیں آئے گی. مثلا بیوی پاکیزہ ہو کر وضو کر کے آٹا گوندے، کھانا بنا اور آپ کو دے، آپ کے بچوں کو دے. رب کعبہ کی قسم ہے جتنا تقویٰ اور طہارت اس پاکیزہ کھانے سے آئے گا اتنا کسی میں نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر امام شافعی آئے. توجہ، گھر آئے، امام صاحب نے فرمایا بھائی کھانا دے. امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی کھانا دے. انہوں نے کھانا دیا، وہ کھانا کھا کے ڈھیر سارا کھانا کھا گئے. ساتھ کہا جی مصلی اور لوٹے میں پانی ان کی چارپائی پہ رکھ دیں اگر رات کو عبادت کرنی ہو تو. بچہ اب دیکھتا رہا کہ امام صاحب ہیں، یہ بھی بہت نام ہے. صبح ہوئی، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی تو بیٹا جا کر اپنے باپ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں آپ نے تو بہت ان کی تعریف کی ہے، تو وہ تو ساری رات سوئے رہے ہیں، انہوں نے رات کو کوئی عبادت نہیں کی. تو آپ نے جب بٹھایا نا تو بٹھا کر کہا کہ میرے بیٹے نے یہ سوال کیا ہے، اب اس کا جواب آپ دیجئے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا بیٹا سنو، میں نے کھانا کیوں زیادہ کھایا ہے؟ میرا ایمان کہتا ہے جس کے گھر امام اعظم ابو حنیفہ جیسا کائنات کا امام ہو اس کی بیوی پاکیزہ ہی کھانا بنائے گی. تو میں کتنے دنوں سے فاقہ کاٹ رہا تھا، آج مجھے تسلی تھی اس لیے میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. دوسری بات رہی کہ آپ نے کہا رات کو عبادت نہیں کی. میں امام صاحب کے پاس آیا تھا، میرے کچھ مسئلے الجھے ہوئے تھے، ان کا سلوشن تلاش کرنے آیا تھا. میں کھانا کھا کے سویا، اس کھانے میں رب نے برکت اتنی دی تھی کہ ساری رات عبادت کیا کرتا، وہ جتنے میرے مسئلے تھے رب نے سارے خواب کے اندر سارے حل کر دیے. تو ایک مسئلہ فقہی حل ہو جائے تو ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے. آؤ لوٹ آؤ دین کی طرف. جتنی بہاریں دین میں ہیں، جتنی برکتیں دین میں ہیں وہ کسی میں نہیں. تو میں نے بات چھیڑی تھی کہ صبح تہجد کی نماز خود بھی پڑھیں رمضان کے مہینے میں، پھر اس کے ساتھ فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں. اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ توجہ، آخری بات، قرآن پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جن دوستوں کو قرآن آتا ہے وہ ایک آیت پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، رکوع پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ترجمے کے ساتھ. عہد کریں گے ہم اس رمضان سے شروع کریں گے، سال لگ جائے
ہم نے یہ مسجد میں فجر کی نماز کے بعد درس قرآن شروع کیا ہوگا، اب یہ بیچ میں تھوڑا مسجد کی تعمیر کے حوالے سے رکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر شروع کریں گے۔ ہمیں میرا خیال ہے کو 8-9 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی میرا خیال 12-13 سپارے ہو گئے 8-9 سال میں۔ لیکن کیا ہے، فجر کی نماز پڑھیں، گھر جائیں، مسجد میں پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، شروع کر دیں الحمدللہ رب العالمین سے، اس کا ترجمہ نیچے سے پڑھیں، اوپر سے تلاوت کریں، نیچے سے ترجمہ پڑھیں۔ اب سوال دوسرا، نہیں آتا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اگر اردو پڑھی ہوئی ہے تو اردو پڑھیں، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو جب خطبہ ارشاد فرماتے نا، قرآن سامنے کھول کے رکھتے تو تلاوت کرتے۔ کسی نے کہا حضور آپ تو جامع القرآن ہیں، آپ تو وہ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن جمع کیا ہے، آپ کو قرآن زبانی یاد ہے، آپ قاری قرآن ہیں، آپ دیکھ کر قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے پاک نبی سے سنا ہے جو قرآن کی تلاوت کرے اسے بھی اجر ملتا ہے، جو قرآن کی زیارت کرے اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب ملے تو قرآن کی زیارت کا بھی ثواب۔ جنہیں قرآن عربی پڑھنا نہیں آتا، اگر اردو پڑھنا آتی ہے تو آپ کیا کریں، آپ قرآن کھولیں، اوپر سے زیارت ہوتی جائے گی، نیچے سے اس کا ترجمہ پڑھتے جائیں، اس محبت اور اس چاہت کے ساتھ کہ میرے رب نے یہ میری طرف پیغام بھیجا ہے۔ فوراً نہیں دیکھتے ہم، ایسا میں گھنٹی بجتی ہے فوراً موبائل کھولتے ہیں کس کا میسج آیا ہے، تو یہ میسج اللہ کی طرف سے آپ کی طرف آیا ہے، تو اس کو پڑھنا ہے۔ اگر اردو بھی نہیں آتی، عربی بھی نہیں آتی، اردو بھی نہیں آتی، پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے وہ سنیں۔ اگر مسجد میں ٹائم نہیں آپ کو ملتا تو پھر آپ کوشش کریں کہ آج کل ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور اپلیکیشنیں بھی موجود ہیں کہ ترجمے والا قرآن آڈیو ویڈیو یا آڈیو اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، روزانہ آپ روٹین بنا لیں کہ ایک رکوع ہم نے سننا ہے، ہم نے وہ ساتھ تلاوت کرے گا ساتھ ترجمہ بھی کرتا جائے گا، وہ سنیں۔ اگر وہ بھی آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں تو کم از کم جو سورت یاسین ہے، سورت رحمان ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، آخری صورتیں ہیں جو آپ بار بار یہاں مسجد میں جب آپ نماز ادا کرنے آتے ہیں تو سنتے ہیں، قرآن جو بھی تلاوت کی جاتی ہے تو آخری صورتیں وہ آپ سنیں۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے نا تو وہ پڑھی جا رہی ہوگی تو پھر آپ کو لطف آئے گا کہ میرا رب یہاں کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن سے محبت کریں، رمضان سے محبت کریں۔ اللہ نے یہ دوبارہ موقع دیا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔